السلام علیکم، ست شری اکال، میں ہرمیت سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ناظرین۔ آج اگر بات کی جائے تو آج کی صبح آپ سب کو صبح خیر۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بہت کچھ ہوا ہے جو بتائیں گے اس ویلاگ میں۔ سب سے پہلے بات کریں گے 390 یہودی رہنماؤں کا اسرائیلی مخالف اشتہار، ڈونلڈ ٹرمپ کا غزہ معاملے پر یو ٹرن، ایرانی شامی حکام کے درمیان بیک ڈور رابطے، پاکستان میں چائلڈ پورنوگرافی کا انکشاف ہوا ہے، بتائیں گے اس ویلاگ میں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے 390 جو ہیں ربی مذہبی رہنما، سیاسی و سماجی کارکن اور مشہور افراد نے اسرائیل کے حوالے سے مذمتی اشتہار دے دیے۔ دستخطوں کے ساتھ ساتھ دیے گئے اشتہار میں کہا گیا کہ یہودی عوام نسلی تطہیر کو مسترد کرتے ہیں۔ پورے صفحے کو یہ اشتہار نیو یارک ٹائم میں شائع کیا گیا۔ اشتہار جو ہے، اس اشتہار کی اگر بات کی جائے تو اس میں غزہ میں اسرائیل کے ہاتھوں قتل عام کی مذمت کی گئی ہے۔ ساتھ یہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے فلسطینیوں کی نسل تطہیر کی تجویز کو بھی مذمت کی گئی ہے۔ الجزیرہ ٹی وی کی سوشل میڈیا پلیٹ فارم AJ+ نے یہ خط پوسٹ کیا۔ اس کے علاوہ ایک پوسٹ میں بتایا گیا کہ غزہ کے کمال عدوان اسپتال کے سربراہ ڈاکٹر حسام ابو صفیہ نے اپنے مریضوں کو چھوڑنے سے انکار کر دیا تھا۔ اب وہ اسرائیل کی قید میں ہے۔ تشدد کا نشانہ اس کو بنایا جا رہا ہے۔ صحافی پیٹر پینورٹ نے لکھا کہ ہمارے وقتوں کی بربریت یہ ہے کہ ہمیں ان انسانوں کو بالکل خیال نہیں رہا جو سفید فام یا یہودی اور مسیح یا مغرب کے باشندے نہیں ہیں۔ ایک طرف تو آپ نے پوری دنیا کی دیکھی کہ جس طریقے سے آوازیں بلند ہوئی ہے، سب سے بڑے بڑے احتجاج جو ریکارڈ ہوئے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ ریکارڈ جو ہے احتجاج کے وہ غیر مسلموں نے کیے، سب سے زیادہ وہ نکلے اور سب سے زیادہ ان میں یہودیوں کی تعداد تھی۔ مذہب کوئی بھی برا نہیں ہوتا، انسان ہی برے ہوتے ہیں، تو ہم اگر ان کو گالیاں دیتے ہیں تو بے شک ہم ان کو نہیں بلکہ جو انتہا پسندی کرتے ہیں ہم ہمارے دلوں میں قوموں کو سونے کے لیے ہونا چاہیے۔ مجھے آج بھی یاد ہے، میں ایک چھوٹے سا قصہ سناتا ہوں۔ مجھے ایک یہودی لڑکی ملی تھی، جیوش تھی، میں کوالالمپور میں تھا، اس کے ایک مسلمان دوست تھا، تو شارٹ سی سٹوری سناتا ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ مسلمانوں کے ساتھ آپ کا یہ بوائے فرینڈ مسلمان ہے تو یہ کیسے سب کچھ ہوا؟ تو اس نے مجھے کہا کہ مسلمانوں کے بارے میں ہماری ایک سوچ بڑی غلط تھی کہ یہ بڑے خطرناک لوگ ہوتے ہیں، یہ تو یہودیوں کے سر کاٹتے ہیں، بڑے غصے والے ہوتے ہیں۔ لیکن جب میں رفاقت کے ساتھ میرا تعلق بنا تو مجھے ایسا لگا کہ نہیں، یہ تو بڑے پیارے لوگ ہیں۔ تو یہ قصہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دوسروں کے بارے میں جو سوچتے ہیں سارے ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، اچھے برے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیے کہ اپنے جیوش جو ہے وہ خلاف آ گئے، وہ کہتے ہیں بھائی صاحب آپ جو کچھ کر رہے ہو غلط کر رہے ہو، ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا ہے اور نہ ہم اس کے ساتھ ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی انہوں نے آئینہ دکھایا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے جو ہے غزہ پر بار بار بیانات کے بعد اب عرب و مسلم دنیا کے رد عمل نے امریکہ کو اپنی پوزیشن پر نرمی کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ امریکی غزہ پر عرب ریاستوں کی طرف سے نئی تجاویز سننے کے بارے میں کہا کہ امید ہے کہ وہ صدر کو پیش کرنے کے لیے واقعی ایک اچھا منصوبہ بنائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کلیئر ٹریوس اور جو بک سیکشنز جو ہے، یہ کوئی سیکسٹرن جو ریڈیو ہے شو کو بتایا کہ ابھی واحد منصوبہ وہ اسے پسند نہیں کرنے ہیں، لیکن واحد منصوبہ ٹرمپ کا منصوبہ ہے، لہٰذا اگر ان کے پاس کوئی بہتر منصوبہ ہے تو اب اسے پیش کرنے کا وقت ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پڑوسی ممالک مصر اور اردن کو غزہ میں 20 لاکھ سے زیادہ فلسطینیوں کو قبول نہ کرنے کی ضرورت میں نتائج سے خبردار کیا تھا۔ معاملہ یہ ہے کہ میں نے تو آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ بھائی صاحب، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو داماد ہیں وہ یہودی ہیں اور وہ نتنیاہو کے بڑے قریب ہیں، پھر ان کا بزنس بھی، اور وہ ایکسٹریم لیول کے یہودی ہیں۔ مطلب ہوتا ہے نا، ایکسٹریم کے سکھ بھی ہوتے ہیں، ایکسٹریم مسلمان بھی ہوتے ہیں، ایکسٹریم ہندو بھی ہوتے ہیں، تو جو ایکسٹریم سوچ رکھنے والے لوگ ہیں ان میں سے وہ بھی شامل ہیں۔ تو اب بہت سارے تھنک ٹینکر جو ہیں وہ یہ بات میں نے آپ کو بار بار کہی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے دماغ میں یہ بات آئی کہاں سے۔ ایک طرف تو یہ معاملہ ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے امریکی فوجی امداد کے بغیر روس کے ساتھ جنگ کو نامکمل قرار دیتے ہوئے اپنے ملک کے مستقبل کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ جرمنی میں میونخ پریس کے دوران یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کا کہنا تھا کہ امریکی فوجی امداد کے بغیر نہ صرف روس جنگ کرنا ناممکن ہے بلکہ جنگ کے خاتمے کے بعد صورتحال سے نمٹنا بھی انتہائی مشکل ہے۔ مشکل حالات میں آپ کے پاس مواقع ہوتے ہیں، لیکن ہمارے پاس امریکی امداد کے بغیر اپنے وجود کو برقرار رکھنے
کے بعد بہت ہی کم واقع ہے۔ یہ بہت ہی ضروری ہے کہ ولادیمیر زیلنسکی کا ہے نا کہ امریکی امداد کے بغیر روس سے جنگ کا سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ میں یہ بھی نہیں سمجھتا کہ ہم اسٹریٹجک شراکت داری پر نہیں ہوں گے۔ انہوں نے اس خدشے کا اظہار بھی کیا کہ امریکہ ہماری فوجی امداد جاری نہ رکھی تو یوکرین کو روس کی جانب سے ایک اور خوفناک حملے کا سامنا ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال جب ایسے کمزور لوگوں کو آپ اقتدار میں لاتے ہیں جو عوام میں مقبول نہ ہو لیکن صرف قبولیت امریکہ کی ہو، تو یہ امریکہ کا پٹھو تھا نا، رشیا تو اس کو کہتا کہ نیٹو مت لے اور نہ لے اور میرے پڑوس میں لے کے آیا، تو اب بھوکتے بھائی سب، کیونکہ امریکہ تو ٹیشو پیپر کی طرح یوز کرتا ہے لوگوں کو۔ ایرانی وزیر خارجہ کی خصوصی ایلچی برائے شام نے تصدیق کی کہ تہران شام میں حکمران تنظیم جو ہے ان سے تحریر الشام HTS کے انتظامیہ کے ساتھ بلا واسطہ رابطے میں ہے۔ یہ اعلان اس وقت سامنے آئے جب اس شدت پسند گروہ نے دمشق پر قبضہ کے 2 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے۔ ہفتے کے روز محمد رضا رؤف شیانی کے اس علاوہ سے قبل شام کے عملی طور پر وزیر خارجہ اسد حسن الشیبانی نے دونوں مسلم ممالک کے درمیان مثبت پیغامات کے تبادلے کا ذکر کیا تھا۔ تجزیہ کار ایرانی سفارتکار اس بات پر زور دیا کہ تہران شام کی صورتحال کے حوالے سے مستقبل پر نظر رکھی ہوئی ہے، اور شیبانی نے کہا کہ ایران شام کی موجودہ صورتحال پر قریب سے اور صبر و تحمل کے ساتھ نظر رکھے ہوئے اور وقت آنے پر مناسب فیصلے کرے گا۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ شام کے تمام سیاسی دھڑوں کو ملک کے مستقبل کی تشکیل میں کردار ادا کرنا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران کے نزدیک شام کا استحکام اور امن سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے اور اسلامی جمہوریہ کسی بھی غیر ملکی مداخلت کی مخالفت کرتی ہے۔ چلو دیکھتے ہیں پاکستان میں بڑھتے ہوئے آن لائن فراڈ کی بات کی جائے۔ FIA نے بتایا کہ پاکستان میں سب سے زیادہ برطانیہ کی سم استعمال ہو رہی ہے۔ موبائل سفر کے غیر قانونی موبائل سم جو ہیں ان کے غیر قانونی استعمال کے ذریعے جرائم کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ پری ایکٹ ونڈ برطانیہ سم مارکیٹ میں آن لائن آرڈر پر آسانی سے دستیاب ہیں۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم بھی آن لائن آرڈر دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ سمیں چائلڈ پورنوگرافی اور آن لائن فائنینشیل فراڈ میں بھی استعمال ہو رہی ہے۔ دہشت گرد رابطے کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ تو اختیار کرتا ہے۔ غیر ملکی سموں کا استعمال اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ FIA سائبر کرائم نے بتایا کہ سائبر کرائم انتہائی پیچیدہ معاملہ ہے۔ سائبر کرائم کا محکمہ بین الاقوامی سموں کے غیر قانونی کاروبار کے خلاف کریک ڈاؤن کر رہا ہے۔ ایک طرف تو یہ سچویشن ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جس طریقے سے کرائم ریٹ بڑھ رہا ہے، لیکن پھر آپ کو پتہ ہے کہ سموں کی برباد ہے۔ ابھی تک بہت سارے کریک ڈاؤن میں جو چیزیں سامنے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اب اس کے خلاف جس کے خلاف یہ غیر قانونی یا قانونی طریقے سے وہ سم استعمال کر رہے ہیں تو ان کے خلاف ہم تگڑا آپریشن کریں گے۔ امریکہ نے بھارت کو جدید ترین F-35 طیارے بیچنے کی پیشکش کی ہے۔ 2016 میں جب پاکستان امریکہ سے F-16 خرید رہا تھا تو موجودہ اور اس وقت کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے پارلیمان میں بیان دیا تھا کہ PPP کے سابق سفیر حسین حقانی امریکہ میں F-16 کی پاکستان کے فروغ کے خلاف لابنگ کر رہے ہیں۔ بہرحال اب جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھارت کا جو دورہ تھا بڑا کامیاب دورہ اسے کہا جاتا ہے۔ بہت سی توقعات ڈونلڈ ٹرمپ کی تھی اور بہت چالاکی کے ساتھ دونوں لیڈر نے ایک دوسرے کے ساتھ ڈیل کی۔ اب دیکھنے کہ آگے کیا نتائج نکلتے ہیں، لیکن بہرحال بھارت نے یہ ایک اور سودا کر لیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت سارا خیال ہے کہ بہت شکریہ۔